خصوصا على ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد الحمد والصلاۃ آقا کریم نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم قرآن مجید کے سلسلہ وار درس قرآن میں آج ہم پہلے سپارے سے سورہ بقرہ کی 2 آیت نمبر 14 اور 15 پڑھ رہے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں سننے سنانے کے بعد نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ منافقین کا چیپٹر چل رہا ہے، گزشتہ آیت میں بھی ہم نے یہی پڑھا، اب ان کی ایک اور عادت ایک اور خصلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے تو مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے اسی طرح کرتا ہے، بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنے اس بدتمیزی میں، بد تہذیبی میں، اس طغیان میں وہ اندھے ہیں۔ حاضرین مکرم انسان بڑا عقل مند بھی ہے، بڑا باشعور بھی ہے، اس جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی ہے، اور اتنا ہی انسان بے وقوف بھی ہے۔ اگر اسے ایمان میسر نہ ہو، یہ انسان کی جتنی خصلتیں ہیں نا، انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے، ساری قوموں سے بہتر ہے، ساری مخلوقات سے بہتر ہے، نو جنس سے بہتر ہے، وہ بہتر ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ان ساروں سے بدتر ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ کریم نے ان کی ایک اور عادت بتائی، منافقین کی۔ یہ ایک اور بدترین قوم ہے، اور وہ کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس مطہر مجلس میں نشست میں بیٹھے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، جیسے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، تفسیر میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے، مدینہ میں منافقین کا وہ سردار ہے، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ اکٹھے نظر آئے،
اور وہ اپنے خاندان قبیلے والوں کے ساتھ تھا. وہ انہیں کہتا ہے دیکھنا میں ان سے کیسا مذاق کرتا ہوں, میں ان کو بناتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم اس کو بناتے ہیں, ہاں میں دیکھیں میں ان کو کیسے بناتا ہوں. اب یاد رکھیے اہل ایمان کے ساتھ مذاق, پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ, اللہ بتاتا ہے یہ میرے ساتھ مذاق ہے. اب وہ اللہ سے تو نہیں کر رہے تھے نا جی, بظاہر تو وہ سامنے انسان ہی ہیں, مخلوق ہی ہیں, صحابہ کرام ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, مخلوق ہے, ان سے وہ کر رہے ہیں. رب فرماتا ہے اللہ کے رسول سے دھوکہ اللہ سے دھوکہ ہے, اہل ایمان سے دھوکہ اللہ سے دھوکہ ہے. اہل ایمان سے ٹھٹھا مذاق کرنا یہ اللہ سے مذاق کرنے کے مترادف ہے. ہم آج دیکھیں نا وہ ان کی بات ہو رہی ہے, ہمارے لیے اس میں کیا ہے, ہم بڑے آسانی سے نمازیں تسبیح ذکر بڑی آسانی سے, اور اپنے اہل ایمان کے ساتھ چکر بازیاں. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کا معاملہ الگ ہے, وہ نماز پڑھنے سے سیدھا ہو گئے, وہ تسبیح پڑھنے سے درست ہو گئے, اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو چاہے ہاتھ رکھ لو. اللہ فرماتا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت نازل کہاں ہوئی ہے. ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے جو اس آیت کی حقیقت, اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, یہ تینوں ہستیاں ایک ساتھ ہیں. منافقین کا سردار دیکھ کے کہتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دیکھیں جی میں کیسے ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. انہیں جا کے ملتا ہے اور ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے کیا بات ہے جی آپ کی, آپ بڑے نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ کے رسول کے بڑے محبوب ہیں, میں بھی آپ جیسا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں. اب وہ یہی عمل جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہے, ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور انہیں جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جی, اور آپ بڑے اللہ کے رسول کے بڑے محبوب ہیں, آپ کے ایمان کی تو کیا بات ہے, آپ کے لیے آیتیں, یعنی اس طرح بنا رہا ہے. اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پیچھے ہٹا نا تو مولا علی شیر خدا نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اے عبداللہ بن ابی اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, اگر تیرے لیے عذاب نہیں اتر رہا تو یہ شان رحمت ہے, یہ رحمت للعالمین کی شان ہے کہ تیرے اوپر عذاب نہیں اتر رہا, یہ منافقت چھوڑ. اس موقع پر اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو بتائیے اللہ یستہزئ بہم. اب اس پر قرآن مجید کی اس آیت پر غیر مسلموں نے اعتراض کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا پھر اللہ بھی ظلم کرتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب اس کا جو جواب اہل علم نے مفسرین کرام نے دیا وہ بہت توجہ طلب. جس طرح ایک انسان قتل کرتا ہے, سزا کے طور پہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے, اس کو قتل کیا جاتا ہے. اس شخص کا قتل کرنا وہ ظلم ہے, وہ جرم ہے, اور اس کے بدلے میں سزا کے طور پہ اس کو قتل کرنا یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں منافقین, قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, وہ جو ہم ان کے ساتھ کر رہے تھے نا, مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو ہم مذاق کر رہے تھے, ٹھٹھا کر رہے تھے, استہزاء کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ, اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہے. اب اس کا انداز مختلف ہے. مختلف کیسے ہے کہ بظاہر عذاب نہیں آ رہا, ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا نہیں آ رہا جس طرح پچھلی قوموں میں تھا, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا, اللہ کے رسول کو بھی نہیں معاذ اللہ پتہ, اللہ کو بھی نہیں پتہ, ہم جو کر رہے ہیں.
اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے اور انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ آگے ایک آیت آئے گی، ایک اندھا ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، بندے کو نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ایک اندھا ہے جسے سجائی نہیں دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اندھا ہے نا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور ایک ہے جس کی آنکھیں سلامت ہے، باریک سے باریک چیونٹی بھی دیکھ لیتا ہے، ذرہ بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے سچ اور جھوٹ فرق نہیں پتہ چلتا، حق اور سچ نہیں پتہ چلتا، اور وہ حق اور باطل کا فرق نہیں کر سکتا۔ اب اس سے بڑا اندھا کیا ہو کہ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں، وحی اتر رہی ہے، سامنے پتھر گواہی دے رہے ہیں، شجر گواہی دے رہے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے جی، ساری نشانیاں سامنے موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں بھئی، یہ ایمان والا۔ اللہ فرماتا ہے فی طغیانہم، طغیان کہتے ہیں ایک شیطان کی ایک ایسی کیفیت، یعنی شیطان نہیں ہے لیکن اس کی ایک کیفیت ہے جس میں انسان دھنسا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اپنے اس طغیان میں اندھے ہوئے ہیں، انہیں سجائی کوئی نہیں دیتا کہ سامنے اللہ کا رسول موجود ہے، وہی سنا رہے ہیں، قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، اور یہ اپنی مستی میں مست ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو بنا رہے ہیں۔ اب جو ان کو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، جو ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ جس دن آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ جن کو ہم دھوکہ دیتے رہے ہیں، دھوکہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، کہ سامنے وحی بھی ہے، سامنے اللہ کا رسول بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ساری باتیں سامنے ہیں، اور ہم حق کو پہچان نہیں سکے۔ حاضرین مکرم، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی ان کی، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرنا، اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ کرنا، مذاق کرنا، ان کا کسی طریقے سے بھی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی شخص کا نام آدھا بلانا، ہمارے یہاں ایک بڑی بری خصلت ہے، آدھے نام سے بلاتے ہیں، نام بگاڑ کے بلاتے ہیں، اس کی کوئی بیماری ہے انسان کی، اسے کوئی معذوری ہے تو ہم اس کا وہ نام بنا لیتے ہیں، یہ اس کا استہزاء ہے، یہ اس کا ٹھٹھا ہے، یہ اس کا مذاق ہے۔ مزاح، یہ لفظوں کا فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مزاح، خوش طبعی، اچھی بات کرنا، لوگوں جس سے محظوظ ہوں، خوش ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی کسی خرابی، کسی کی کسی جسمانی کسی عیب کی وجہ سے اس کا مذاق بنانا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے نام، اور قرآن مجید میں بھی یہ آیت موجود ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ برے ناموں سے مت بلاؤ، حدیث پاک میں ہے کہ آدھے ناموں سے مت بلاؤ، اور ہم تو پھر اللہ جانے اس سے آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ معاملے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی تو معاملہ سیدھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے وہ اللہ کے ساتھ رویہ ہے۔ رب اس رویے کو دیکھ رہا ہے کہ اس نماز کے بعد، اس عبادت کے بعد، اس تلاوت و تسبیح کے بعد تمہارا مخلوق خدا سے رویہ کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارا وہ رویہ ان منافقین جیسا ہے جو مدینے میں تھے، آپ دیکھیے نا ان کی بدبختی کہ جن کے سامنے امام الانبیاء، جن کے سامنے وحی اتر رہی، اور بدبختی کی حالت دیکھیے، اور انسان کی یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی گری ہوئی سطح ہے، گری ہوئی حالت ہے کہ انسان اس حالت میں بھی اپنے ایمان کو نہ بچا سکے،
اور وہ اس حالت میں نہ بچا سکے کہ جب رحمت للعالمین موجود ہیں، تو آج ہم کہاں پہ ہوں گے کہ نمازیں پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، اور پھر اپنے اہل ایمان کے ساتھ ہم دھوکہ کریں، ان کے ساتھ ہم استہزاء کریں، اور ہم توقع یہ رکھیں۔ عزیز مکرم، یہ قرآن مجید کی آیات باقی اس لیے ہیں، قرآن مجید میں موجود اس لیے ہیں کہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ کیا ہمارا رویہ اہل ایمان کے ساتھ، برادری سے ہٹ کے، باقی ساری چیزوں سے ہٹ کے، محض اہل ایمان ہونے کی بنیاد پر اہل ایمان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔